السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، صلاۃ کے لیے نیت شرط، یعنی صلاۃ کی صحت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کے قبول ہونے اور ان کے رد ہونے کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت ہماری اور آپ کی اگر صحیح ہو تو عمل قبول ہوگا، اور اگر نیت کے اندر فطور ہو، فساد ہو، تو اللہ رب العالمین وہ عمل قبول نہیں کرے گا۔ اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل کے عزم کو۔ زبان سے کسی بھی عبادت کے اندر نیت کا بولنا درست نہیں ہے، خصوصاً صلاۃ کے اندر۔ حج اور عمرہ کی بات جو ہے، تلبیہ جو زبان سے پکارتے ہیں، دراصل وہاں بھی نیت دل کے اندر ہے، اور زبان سے جو پکارتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ ورنہ نیت وہاں بھی لبیک عمرتن لبیک حجن، جو بھی ہم نیت کرتے ہیں وہاں بھی جو دل کے اندر ہے وہی دراصل نیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم صلاۃ کی فرضیت ہجرت کے 3 سال پہلے مان لیں کہ معراج میں موجودہ جو کیفیت ہے صلاۃ کی، 5 وقت کی صلاۃ فرض ہوئی ہے، 3 سال پہلے مانتے ہیں تو 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلاۃ ادا کی ہے۔ 2 سال پہلے مانتے ہیں تو 12 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ اگر ہجرت کے 1 سال پہلے ہم معراج مانتے ہیں تو 11 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلاۃ ادا کی ہے اس کیفیت کے ساتھ۔ اور کبھی بھی نہیں ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے نیت کو زبان سے ادا کی ہو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہتر حدیث اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور آپ کا منہج ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ تو جس کیفیت کے ساتھ صلاۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے، اسی کیفیت کے صلاۃ ادا کرنا سب سے بہتر راستہ اور منہج اور طریقہ ہے۔ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نیت کا زبان سے بولنا یہ بدعت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں النیت تتبع العلم، نیت یہ علم کے تابع ہے۔ فمن علم ما اراد فعلہ، تو جس نے جان لیا اس کو جسے کرنا چاہتا ہے، فقد نوا، تو گویا کہ اس نے نیت کر لی۔ اذ لا يمكن فعلہ بلا نیہ، کیونکہ کسی بھی کام کا بغیر نیت کے کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات ہے، مجموع فتاویٰ میں دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 22 صفحہ 219 نمبر۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں التلفظ بالنیہ نقص فی العقل والدین، نیت کا زبان سے بولنا یہ نقص ہے دین کے اندر اور عقل کے اندر، یعنی دین کے اندر کمی یہ ہے، نقص یہ ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے ہم اور آپ اسے کرتے ہیں، اور عقل کے اندر فطور یہ ہے کہ ہم کس کو بتا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے راز کو جانتا ہے، تو ہم زبان سے بول کر اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، یہ عقل میں فطور ہے۔ جو ذات دل کے راز کو جانتی ہے اس ذات کو ہم اور آپ زبان سے بول کر کے بتاتے ہیں، یہ کہاں تک روا اور کہاں تک درست ہے؟ تو اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ التلفظ بالنیہ، نیت کا بولنا نقص فی العقل والدین، دین اور عقل دونوں میں نقص ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں الجاہر بالنیہ مبتدع، صلاۃ کے اندر نیت کو بلند کرنے والا یہ مبتدع ہے، مخالف للشریعہ اور شریعت کا مخالف ہے۔ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں صلاۃ شروع کرتے وقت اللہ کے رسول صرف اللہ اکبر کہتے تھے، ایسے ہم بھی کریں، زبان سے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اس سے پہلے کچھ نہیں کہتے تھے، ولا تلفظ بالنیہ البتہ، اور کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت کو آپ گویا نہیں ہوئے۔ اسے زاد المعاد میں دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ 201 میں۔ اسی طریقے سے ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں التلفظ بالنیہ بدعہ، نیت کا زبان سے بولنا یہ بدعت ہے۔ مجموع فتاویٰ علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ، جلد نمبر 7 صفحہ 423 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔
تو ان تمام علماء نے صراحت کی کہ صلاۃ کے اندر زبان سے نیت کا بولنا یہ بدعت ہے۔ محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَشْرَعُ التَّلَفُّظ بِالنِّيَّةِ، سن لو جان لو کہ نیت کا زبان سے بولنا یہ مشروع نہیں ہے، لا فی الاحرام ولا فی غیرہ من العبادات، نہ تو احرام کے وقت اور نہ ہی کسی بھی عبادت کے وقت، کالطہارہ والصلاۃ، جیسے صلاۃ اور طہارت، والصیام اور سیام۔ تو نہ تو طہارت کے وقت زبان سے بولنے کی ضرورت ہے، میں وضو اسی لیے کر رہا ہوں اس خاطر اس خاطر، یا یہ کہ میں صلاۃ ادا کر رہا ہوں، قبلہ کی طرف چہرہ ہے میرا، امام کے پیچھے ہوں میں، اور ظہر کی نماز ہے، فرض ہے، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل سے آپ نے نیت کر لی ہے، دل سے ارادہ کر لیا ہے، اسی کا نام نیت ہے۔ وَإِنَّمَا النِّيَّةُ بِالْقَلْبِ، اور کہتے ہیں کہ نیت نام ہے دل سے جو ہوتا ہے اسی کا فقط بس۔ او عَمَّ التَّلَفُّظُ بِهَا فَبِدْعَةٌ، رہی بات زبان سے بولنا تو یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت آگ کی طرف لے جانے والی ہے۔ اسے آپ حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتاب ہے کما رواہا عنہ جابر رضی اللہ عنہ، صفحہ 48 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں التلفظ بالنیہ فی جمیع العبادات بدعہ، زبان سے نیت کا بولنا تمام عبادات میں یہ بدعت ہے۔ اور فتاوی نور علی الدرب کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 19 صفحہ، یا شریط نمبر 19، اور سلسلہ ہے 94۔ تو یہ ہے تمام علماء کی طرف سے صراحت ہے، لہذا ہم صلاۃ میں بھی زبان سے نیت کو نہ بولیں اور دل سے عزم کر لیں۔ اور علامہ کاشانی رحمہ اللہ نے بدائع الصنائع میں، حنفی المسلک کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ارادہ جو دل میں ہے اسی کا نام نیت ہے، اور اگر اس کو کوئی کہتا ہے تو اسی بات کو کہتا ہے جو دل میں ہے بس، اور کوئی اضافہ وہ نہیں کرتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان الصلاۃ لا بد من النطق فی اولها، اور صلاۃ اس کے شروع میں بولنا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ صلاۃ کے شروع میں بولنا ضروری، یعنی یہاں ان کی مراد نیت نہیں بلکہ تکبیر تحریمہ ہے، اور تکبیر تحریمہ کے بغیر صلاۃ میں انٹری نہیں ہوتی ہے۔ آپ آئے، امام صلاۃ ادا کر رہا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کہیے اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہی، اس کے بغیر صلاۃ میں چونکہ انٹری نہیں ہوتی ہے، لہذا اس کا بولنا ضروری ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صلاۃ کو ایسے ادا کرنے کی توفیق دے جس طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔